عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام کے پیج نمبر 5 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 15، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 9ویں رات ہے، 9th رات ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ خرگوش حلال ہے یا حرام؟ اگر حلال ہے تو وہ پاؤں میں چیز پکڑ کے کھاتا ہے، کہتے ہیں اگر کوئی بھی چیز پاؤں میں پکڑ کے کھاتی ہے تو وہ حلال نہیں ہوتی۔ خرگوش حلال ہے اور وہ پنجے سے شکار تو نہیں کرتا، دانتوں سے شکار کرتے ہیں کیلے والے، وہ حرام ہوتے ہیں۔ پنجے میں پکڑ لینا کسی چیز کو مطلب، لیکن یہ تو خرگوش تو میں نے دیکھا شاید گھاس کھاتا ہے، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مسلم اور بخاری شریف کی ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مر الزہران میں ایک خرگوش کو بڑکایا تو میں نے اسے پکڑ لیا، تو میں اسے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے ذبح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کی دونوں رانیں وغیرہ بھیجی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ میرات المناجی جلد 5 میں یہ ہے، اور مزید آپ لکھتے ہیں مرقات شرح مشکات کے حوالے سے معلوم ہوا کہ خرگوش حلال ہے۔ یہی اکثر اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے مکروہ کہا ہے، اس لیے کہ اس کی مادہ کو حیض آتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کھانا ثابت ہے اور یہ بالکل جائز ہے خرگوش کھانا۔ یہ ایک طبقہ ہے، مجھے پتا ہے ان کے یہاں خرگوش کھانا حلال نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں حلال ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک عام آدمی جو ماہ رمضان گزار رہا ہوتا ہے، یہ عشرہ رحمت کے رخصت ہونے کے تعلق سے اس کے جذبات کیسے یہ ذوق بھرے، عشق بھرے اور کیفیت کے ساتھ گزرے؟ عام لوگوں کو تو شاید یہ ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو کہ عشرہ رحمت بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ عشرہ رحمت بولنے بھی جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لفظ منہ سے کچھ اور ادا ہوں۔ یہ جنرل بات کر رہا ہوں، یعنی جو مذہبی ماحول میں ہوتے ہیں یا جو دینی مطالعہ کرتے ہیں ان کو یہ عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت یہ سب سمجھ آتی ہوگی۔
یہ میرا گمان ہے. تو رمضان المبارک کے پہلے 10 دن جو ہے نا، چاند رات کے بعد 10 دن، یہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے. 10 دن پورے ہو گئے، 10واں روزہ سورج غروب ہو گیا، تو اب یہ عشرہ مغفرت شروع ہوا جو 10 دن رہے گا. اب جیسے 20 کا روزہ سورج غروب ہوگا تو اب یہ کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہوگا نا، خصوصیت کے ساتھ. پہلے عشرے میں رحمت کا نزول، دوسرے میں مغفرتیں، اور تیسرے میں جہنم سے آزادیاں. یہ 3 عشرہ مانے 10 days، 10 دن. تو یہ ہے مطلب اس کی تقسیم. تو ظاہر ہے کہ وہ رحمتیں لٹاتا ہے ان دنوں میں عشرہ رحمت. تو اس کے جانے پر دل تھوڑا ہلے تو صحیح نا، کہ یہ پھر یہ کہ اب جب عشرہ رحمت گیا، اس کا مطلب 1/3 رمضان بھی تو ہم سے جدا ہوا نا. تو یوں اب جس کی قدر ہو نا، وہ جس کو جذبہ ہو، جس کو معلومات ہو، تو اس کے ذہن میں کچھ آ سکتا ہے. جیسے کوئی ایسا مہمان آپ کے گھر پہ آ جائے جو آپ کے لیے بہت تحفے اور کھانے کی چیزیں اور ملبوسات، لباس لے آئے، خرچیاں بھی دے، بڑی پارٹی، بہت بڑا پارٹا ہو، باہر ملک سے آیا ہو اور آپ کو مالا مال کر دے، وہ نیال کر دے. اب وہ بولے اور رکا، وہ 1 مہینے کے لیے رکنے کے لیے آیا ہو، ملنسار بھی ایسا ہی ہو، با اخلاق بھی ایسا ہو. آپ اگر کوئی بے ادبی کر دیں یا کچھ آگے پیچھے کچھ ایسا کر دیں، تب بھی وہ آپ چشم پوشی کرے، آپ کو کچھ نہ کہے، بس مسکراہٹیں لٹاتا رہے. ایسا پیارا ملنسار مہمان آپ کے پاس ہو. اب یہ کہ 1 مہینے کے لیے آیا، آپ کو روز وہ قصے بھی سناتا ہے، بیٹھ کر وہ مزے آتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں منگوا کے کھلا رہا ہے، کھا رہا ہے. اب یہ جب اس کے جو جانے کے دن قریب آئیں گے تو آپ کا دل بیٹھا نہیں جائے گا، یار میری آمدنی کتنی، میں یہ تھوڑی چیزیں کھا سکتا ہوں، اس نے تو ماشاءاللہ یار نواز دیا. تو جو اس کے جانے کا وقت قریب آئے گا، آپ کا دل تھوڑا یعنی کہ مغموم ہوگا. اور جب ایک دم اینڈ آ جائے گا تو اور چلا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ آپ ایک دم رنجیدہ ہو جائیں گے اور روئیں گے، اگر اس مہمان کی قدر دل میں بیٹھ گئی تو. یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دی کہ ایسے کروڑ اربوں خربوں مہمان رمضان مبارک کے ایک لمحے پر قربان. کوئی حیثیت نہیں ہے جتنی رمضان کی اہمیت ہے، کہ ایک ایک گھڑی میں مغفرتیں اور جہنم سے آزادیوں کا مطلب سلسلہ رہتا ہے. اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. نیز شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے رمضان شریف کی. ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا یعنی اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے، ارادہ پختہ کر لے، انہیں مضبوط کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ پاک رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے. یہ جہنم سے آزادیاں اور مغفرتیں، اور یعنی کہ جنت یوں مطلب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں چاند رات کو، جو پورا مہینہ بند نہیں ہوتے.
जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जो पूरा महीना खोले नहीं जाते। तो ये कि जन्नत और सारा साल जन्नत, जैसे ही रमजान शरीफ तशरीफ ले जाता है, ईद की रात आती है, जन्नत सजानी शुरू कर दी जाती है आइंदा साल रमजान के लिए। तो रमजान का इतना एहतमाम, ये जन्नत सारा साल इसको सजाया जाए, सारा साल। अब वो अल्लाह पे से जाने किस तरह उसकी सजावट और कैसी सजावट होती हुई जो सारा साल, यानी अपने घर में शादी हो तो एक दिन 2 दिन ये चीजें लगाएंगे, कुछ वो सजाएंगे इसको। अगर ज्यादा दिन लगाएं सजाने में तो वो ज्यादा सजावट उम्दा होगी। तो सारा साल इस जन्नत को सजाया जा रहा है। उस जन्नत पर दुनिया की सारी दुल्हनें कुर्बान हो जाएं, ऐसी सजावट वाली जन्नत। तो अब उस जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं और दाखिला भी आसान कर दिया गया। और अब फिर चांद नजर आ जाए, रमजान शरीफ तशरीफ ले जाए और आखिरकार जन्नत के दरवाजे बंद, जहन्नम के दरवाजे ओपन खुले। ये सारी ऐसी बातें हैं कि आदमी अगर इस पर सोचे तो रमजान की कद्र, रमजान शरीफ की मोहब्बत दिल में बढ़ती चली जाए। और होना भी यही चाहिए। इस तरह आदमी सोचे, इसको पढ़े, फिजान रमजान को पढ़े। में एक से एक फजाइल लिखे हुए हैं। रमजान के रोजेदार के लिए दरिया की मछलियां तक दुआए मगफिरत करती हैं। कितना प्यारा महीना ये। तो ये जाए तो गम तो होता है। ये जरूरी नहीं कि कोई आदमी, हर आदमी फूट फूट के रोए, लेकिन दिल में गम तो होता है ना। एक इतना मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिसका नाम माए गुफरान भी है, मगफिरत का महीना, ये जाए। जैसे इस महीने में कुरान नाजिल हुआ तो माह नुज़ूल कुरान भी यही है। फिर तरावी पढ़ी जाती है, मस्जिदों में रौनकें कैसी आ जाती है। ये भी कि फिर ईद के दिन मस्जिदें, ईद की नमाज तक तो रौनक होती है। इसके बाद जोहर की नमाज में, असर की नमाज में खुद पता चल जाता है कि रमजान तशरीफ ले गया तो नमाजी कहाँ गए। जमीन खा गई, आसमान निगल गया, ये गए कहाँ, खाली हो जाती है मस्जिद। थोड़े से इतने से नमाजी रह जाते हैं। न कल तो मस्जिद जोहर की नमाज में भरी पड़ी थी, और ईद के दिन जोहर में दिल जलेगा नहीं, नमाजी कहाँ गए, असर में कहाँ गए। मगरिब में कितनी रौनक है मस्जिदों में, तो इफ्तार की तैयारियां हो रही हैं, इफ्तार का इंतजार हो रहा है, मगरिब की सूरज डूबने का इंतजार हो रहा है। और रौनक रौनक रौनक। और एकदम ईद के दिन जब मगरिब होती है कुछ भी नहीं, साहरी खत्म होने के ऐलानात हो रहे हैं। कल तक तो हो रहे थे, आज तो पता ही नहीं। अब तो आज तो अजान भी फजर की कुछ देर से, मजीद देर से होगी बिल्कुल। और रातों गलियों में सब सुना सुना सन्नाटा, मोतकिफिन भी सब अपना जो भी है सामान बांध के घर जा चुके। मस्जिद जाम, एहतिकाफ की बाहरें थी वो भी खाली, कोई नजर नहीं आ रहा कहाँ गए। तो ये कि इस तरह की बहुत सारी मतलब रौनकें जो है, सहरी की, इफ्तारी की रौनकें, और ये सब एक ज़ौक़ में, मोहब्बत में और राहत में, फरहत में इजाफे का बाइस होती है। ये सब एकदम से सब समा हो गया, सूना सूना, तो दिल तो जले ना आदमी। अल्लाह पाक हमको माह रमजान का सच्चा इश्क नसीब करे, सच्ची मोहब्बत नसीब करे। हमको रमजान से मोहब्बत है, हमको रमजान से मोहब्बत है, हमको रमजान से मोहब्बत है, मुझको रमजान से मोहब्बत है। कैसी आला ये मेरी किस्मत है, कैसी आला ये मेरी किस्मत है, मुझको रमजान से मोहब्बत है। आसियों की मगफिरत का लेकर आए
کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان، جھومو آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، جاں فدا تجھے حسن قلب ہے میرا غمگین و بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، اشرائے آئے اشرائے رحمت چلا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، آئے اشرائے رحمت چلا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا حضرت صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آفس ورکر کی چھٹیاں جب رمضان مبارک میں ہوتی ہیں تو وہ سحری کر کے سو جاتے ہیں اور ان کی کافی نمازیں مس ہو جاتی ہیں، پھر وہ روزے سے کچھ دیر پہلے اٹھتے ہیں اور افطار کر لیتے ہیں، تو حضرت صاحب سے یہی سوال ہے کہ مجھے اس بارے میں بتا دیں کہ ان کی ظہر اثر کی نمازیں مس ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتا دیے گا۔ اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے۔ نماز سارا ہی سال فرض ہے، پانچوں ٹائم کی، اور رمضان میں بھی فرض ہے۔ نماز کا تعلق روزے سے ویسے نہیں ہے، لیکن رمضان شریف میں نیکیوں کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی سختی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو نماز کا ترک کرنا ہے ویسے بڑا گناہ ہے، تو رمضان شریف میں یہ اور بڑا گناہ ہو گیا، روزے میں اور بڑا گناہ ہو گیا یہ نماز چھوڑنا۔ تاہم یہ کہ اگر معاذ اللہ کو ایسا کرتا ہے تو اس کا روزے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میری اس مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے راہ کا دم مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی، کہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محسن ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ گلیاں صاف کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ گلیاں صاف اب یہ کہ جیسے کہ اپنا گھر ہے نیچے کا اور سامنے کی جگہ جو گلی کا حصہ ہے، یہ اگر کوئی صفائی کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں گھر کے دیگر افراد کو آنے جانے میں سہولت رہے گی، پاؤں خراب نہیں ہوں گے، یا کوئی آنے جانے والا یہاں سے گزرے گا تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو اچھی کوئی نیت ہے تو اس طرح ثواب ملے گا. ورنہ باقاعدہ گلیاں صاف کریں گے تو لوگ اس سے گن کھائیں گے، برا بلا بولیں گے، جھاڑو والا بولیں گے، بھنگی بولیں گے، اس طرح دل آزاریوں کا. تو یہ اس طرح صاف کرنا یہ کوئی مطلب اس کی حاجت ہی نہیں ہے. تو مدینے کی گلیوں کی بات دوسری ہے کہ وہ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا ایک کلام کا مقطع ہے، نعت خواں سے سنتے ہیں. خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کرو میں، مدینے کی گلیاں بہارا کرو میں، مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزرے گئے شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے گرتے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کرو میں، مدینے کی گلیاں بہارا کرو گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. امیر اہل سنت سے سوال ہے، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے اور وتر بھی ادا کر لیتا ہے، اس کے بعد کیا وہ تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ یا تراویح کی نماز اگر وتر کے بعد پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ جب والدین آج کل اولاد کی شادیوں میں لیٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ 32 سال 35 سال یا کچھ 38-40 سال کے اندر بھی کرواتے ہیں، کیا اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس عمر میں شادی کرنی چاہیے؟ صحیح طریقہ ہے یا نہیں؟ اور ان کے مالی حیات اچھے نہ ہوں تو کیا کریں؟ مطلب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، کوئی اچھی نوکری نہیں لگی، یا کچھ دیگر مسائل ہیں، تو ان کے اس حل میں کیا کرنا چاہیے؟ جب بچہ بالغ ہو، اب ہمارے یہاں 18 سال سے پہلے شادی کی اجازت نہیں ہے، 18 قانونی طور پر 18 سال بالغ ہوتا ہے. اگرچہ شرعن تو لڑکا 12 اور 15 کے درمیان آثار بلوغ ظاہر ہوں، نشانی بالغ ہونے کی، تو بالغ ہو جاتا ہے، اور لڑکی 9 اور 15 کے درمیان. ورنہ یہ کہ دونوں میں جو بھی 15 کا ہو جاتا ہے تو وہ شرعن بالغ ہو جاتا ہے، نمازیں روزے اور یہ سب اس پر فرض ہو جاتے ہیں، شرعن یعنی کہ جو احکام ہیں اس کے
ان پر نافذ ہوتے ہیں. یتیم تھا بھی تو اب وہ یتیم نہ رہا بالغ ہونے کے بعد. اور یہ جو 12 اور 15 اور یہ جو میں نے بتایا یہ سن ہجری سن عیسوی سن انگلش سال سے نہیں اسلامی سال سے یہ ہوگا. خیر تو اب یہ کہ آپ بولتے ہیں واقعی کوئی 40 سال تک بھی گزار دیتے ہیں, جوانی 30 سال تک رہتی ہے, 30 سال کے بعد ڈل جاتی ہے. تو یہ واقعی یعنی کہ بڑی یعنی کہ آزمائشیں ہیں اس میں. جتنا جلدی ہو سکے جوڑ ملے تو نکاح کر دینا چاہیے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ کر دیں. اب یہ کہ واقعی پیسوں کا اور مسئلہ, حالانکہ ویسے اتنے بڑے مسائل نہیں ہے پیسوں کے, لیکن موجودہ رواجوں نے یہ مسائل کھڑے کر دیے. شاید یہ میرج ہال کا کرایہ بھی پتہ نہیں لاکھ یا اس سے اوپر ہوتا ہو, مجھے صحیح پتہ نہیں ہے, لیکن لاکھ یا لاکھوں ہوتا ہو تو کہہ نہیں سکتا, تعجب نہیں ہے. 10 لاکھ 10 لاکھ روپے, 10 لاکھ 15 لاکھ, ابھی جیسا حال یعنی حال بندے کو بے حال کر دیتا ہے. مہنگائی تو مہنگی ہو گئی. اب یہ کہ یوں خرچہ تو واقعی بہت ہے, پھر کھانا پکانا, پھر دیگیں چڑھانا, پھر ہزار مسئلے, کپڑوں کے بھی ایک سے ایک جوڑے بناتے ہیں, اور لاکھوں لاکھ روپے کے لباس, لاکھوں لاکھ روپے کا فرنیچر, جہیز پر خرچہ, یوں طرح طرح کے خرچے ہوتے ہیں. مکان کی بھی ترکیبیں ہوتی ہیں, نیا مکان بھی لیتے ہیں یا رنگ روغن کرتے ہیں یا جو بھی مطلب مینٹیننس وغیرہ کرتے ہیں. خرچہ تو واقعی بہت آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے لڑکیاں بھی بیٹھی رہتی ہیں, لڑکے بھی بیٹھے رہتے ہیں. اتنی آمدنی نہیں ہوتی, تنخواہ لگی بندی ہوتی ہے بیچاروں کی. جو باپ بھی ہوتا ہے بیچارہ کہاں سے لائے گا پیسے, قرضہ لے گا تو بھرے گا کیسے؟ اصل میں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, لوگ کیا کہیں گے. اصل لوگ کیا کہیں گے یہ بھی ہوتا ہے, اور خود اپنے کو بھی مستی ہوتی ہے. تھوڑا پہلے بیٹے کی شادی ہے تو پہلا تو پہلی کا بہانا, پہلی بیٹی تو اس کا بہانا, لیکن 10واں بیٹا بیٹی ہے تو بھی خوشی کا موقع ہے. یوں کر کے یہ خرچہ تو خود بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور واقعی خاندانوں میں ناک بھی رکھنی ہوتی ہے لوگوں کو کہ سب کی دعوتیں کھائی ہوتی ہیں. اب ان سب کو دعوت تو دینی پڑے گی. یوں بہرحال مسائل ہی مسائل ہیں. اس وجہ سے بیچارے مطلب کئی کنوارے رہ جاتے ہوں گے, بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہوگا. آپ نے اصل میں یہ سمجھے کہ کئی نوجوانوں کے جذبات کو آپ نے ترجمانی شاید کی ہے. مجھے ایک نوجوان نے کہا تھا, نوکری کرتے تھے وہ, ابھی بھی نوکری کرتے, میں جانتا ہوں ان کو. ان سے جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں شادی کہاں سے کروں, یہ مجھے بتائیے. یعنی مجھے میرے گھر سے ہی شادی کرنے کے تعلق سے مجھے رکاوٹ ہے کہ میری امی کو مجھے اتنے کپڑے دینے ہوں گے شادی پر, مجھے بہنوں کو اتنے دینے ہوں گے, مجھے میری بھابھی کو اتنے دینے ہوں گے, خالہ پھپھی کو اتنے دینے ہوں گے. تو لاکھوں روپے کے تو کپڑے اور چیزیں تو صرف مجھے میرے گھر کے اندر, لڑکی والوں کا نہیں, مجھے میرے گھر کے اندر میرے فیملی ممبر کو بانٹنے ضروری ہوں گے کہ بھائی بیٹا ہے, بھائی ہے تو دے گا نہیں. اب میں نوکر آدمی, میری 35-40 ہزار روپے کی تنخواہ, اب میں پہلے ان کے لیے 3-4 لاکھ روپے جمع کروں, اس کے بعد ولیمے کے لیے 3-4 لاکھ روپے جمع کروں, میرے پاس 15-20 لاکھ روپے جمع ہو تب جا کے میری شادی ہوگی. تو یہ ایک نوجوان کی بات ہے جو شاید ہزاروں نوجوان کی ترجمانی کر رہی ہے. اب یہ 15-20 لاکھ لائے گا کہاں, جس کی تنخواہ مطلب 30-40 ہزار منتھلی, وہ سیونگ کب کرے گا, وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا, بچائے گا کتنا؟ سب ماں باپ کو دینا تو پڑتا ہے نا خرچہ, جس کے بعد بچے گا کیا؟ اب 5-5 ہزار 10-10 ہزار اگر منتھلی وہ بچاتا ہے تو جب 15 لاکھ جمع کر لے گا تو پتا چلا کہ 40 لاکھ روپے اب خرچہ ہو رہا نکاح پر. مہنگائی بھی تو بڑھتی جا رہی ہے نا. پیسہ جوڑ کر بھی ان حالات میں اور ان رواجوں کو نبھاتے ہوئے شادی نہیں ہو سکتی, بہت مشکل ہے. اب کوئی غیبی مدد ہو جائے کسی کی اور ہو جائے تو باقی, یا گھروں میں کوئی سونا ہوتا ہے عورتوں کے پاس اور اس طرح, یا کوئی بونڈ لگ جائے کوئی اور یوں ترکیب بن جائے. پاپا سونا نے بھی, ماں کے سونے نے بھی بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہے. ماں نے اپنا سونا بیٹے کے لیے نہیں رکھا. ماں یہ نہیں بولے کہ بیٹا میرے پاس 10 لاکھ کا سونا ہے تو بیٹا 3 لاکھ کا سونا میں تیرے کو دیتی ہوں, تیری شادی ہو جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ بیٹوں کے اوپر بھی خرچہ کرتے ہیں عورتیں, ایسا نہیں ہے. یعنی کہ بس جیسی سوچ
وہ بیٹوں پر اس لیے کم کہ یہ تو کمائی کما لے گا، یہ بیچاری کہاں جائے گی یوں. باقی ماں باپ کو بیٹا بیٹی دونوں کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ بیٹا پھر ظاہر ہے کہ اس کا دل ٹوٹے گا، تو اس کی شادی ہوگی تو ہو سکتا ہے اور مسائل کھڑے ہوں جو ہوتے ہیں آج کل گھروں میں. اس لیے انصاف ہونا چاہیے اولاد کے ساتھ. کہ 2 بچے ہیں تو دونوں کو پیار کرنا ہے، ایک کو چوما تو دوسرے کو ضرور چومے آپ، ایک کو ایک بار چوما تو اس کو بھی ایک بار چومے، اس کو 3 بار چوما تو اس کو بھی 3 بار چومے. ورنہ یہ اگر آپ اس میں ایک کو نظر انداز کرتے رہیں گے نا تو اس کے دل میں غیر محسوس طریقے پر آپ کے لیے کچھ مائنس جذبات پیدا ہو سکتے ہیں بچے کے، جو آگے چل کے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. انصاف. اسی طرح بیٹی بیٹے میں نکاح کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں جو بھی ان پر خرچہ کرتے ہیں ان میں آپ کو انصاف سے کام لینا ہے. کسی کے دل میں یہ نہ ہے کہ میری ماں نے یا میرے باپ نے اس بھائی کے ساتھ اس بہن کے ساتھ تو یوں کیا اور میرے ساتھ یوں کیا. ہاں اگر کمی ہے مال کی، اس میں زیادہ تھی تو بیٹے پر وضاحت کر دے گا، بیٹا جی تو چاہتا ہے، جبکہ جی چاہتا ہو سچ سچ بولے کہ میں یوں کروں لیکن بیٹا تم جانتے ہو کہ اب میرے میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی کمانے کی، کاروبار بھی ٹوٹ گیا، پیسے بھی اپنے پھنس گئے. تو یہ بیٹوں کو بعض اوقات پتہ ہوتا ہے تو پھر بیٹا مطمئن رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے اہل سنت، بس میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک رسم ہمارے اس معاشرے میں جہیز کی رسم ہے، تو میرا مولانا الیاس قادری صاحب سے یہ سوال ہے کہ بیٹی کی شادی میں جہیز دینا کیا فرض ہے، اور اگر فرض ہے تو کیا کیا چیزیں جہیز میں دینی چاہیے؟ جہیز دینا فرض تو نہیں ہے، البتہ سنت کا لفظ ہے نا اس کے لیے. گھر کے استعمال کی درمیانہ چیزیں، یہ مطلب باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو دے رخصت کرتے وقت. اگر کسی باپ نے نہیں بھی دیا جہیز تو گناہگار اس کو بھی نہیں کہیں گے، پر دینا چاہیے. آپ کی کڑن ماشاءاللہ مدینہ، کاش ہمارا معاشرہ اور ہماری سماجی اداروں کے سارے قائدین لیڈر مل کر کوئی سا حساب کتاب کریں اپنی اپنی برادریوں میں تو بہتری آ سکتے. بیچارے کرتے بھی رہتے ہیں اس طرح کے لیڈر جو ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن خود ان کے یہاں جب کوئی ایسا شادی کا ایونٹ آتا ہے تو بعض اوقات یہ خود بھی معاشرے کے آگے پھنس جاتے ہیں، گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. تو یوں پھر یہ ان کی جو تحریک ہے یہ آگے پیچھے ہو جاتی ہوگی. بہرحال یہ کہ مل جل کر کوشش کی جائے کہ خرچہ شادی میں کم سے کم ہو، تاکہ مطلب یہ غریبوں کی بیٹیاں بھی اپنے گھر کو چلی جائیں. اب بیچارے غریبوں کے بیٹے بھی تو، ان کو بھی تو خرچہ چاہیے نا، یہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتے. پھر یہ گناہوں کا سیلاب ہے، اس وجہ سے اللہ پاک آسانی کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ درود پاک پڑھنے سے درجات کی بلندی ملتی ہے، یہ درجات کی بلندی سے مراد کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو ہے نا دنیا میں گریڈز کا ایک مطلب اینڈ ہوتا ہے ایک جگہ پر کہ بھائی وہ 22 گریڈ کا ہے تو 19 گریڈ کا ہے تو 17 گریڈ کا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ جتنا کم گریڈ ہوتے اتنا میرا خیال ہے چھوٹا مانا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے. جیسے 16 گریڈ والا یہ کم گریڈ ہے، بڑا گریڈ 22 گریڈ 21 گریڈ 22 گریڈ یہ بڑے گریڈ کہلاتے ہیں. لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں درجے بلندی ہو جاتے ہیں اور اللہ جانتا ہے. اب جیسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو خیر آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہوا نا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی پل آپ کی گزری ہوئی پل سے بہتر ہے. لیکن ہر آن میرے محبوب سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریڈز اپ ہوتے جا رہے ہیں، بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں. ہم اس کا حساب لگا ہی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں لگا سکتا. یہ ساری امت جو عمل کرتی ہے اس کا ثواب بھی سرکار کو مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کی امت جو بھی نبی ہیں جنہوں نے تبلیغ کی اور ان پر جو لوگ ایمان لائے تو جو نیکیاں یہ کرتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے. اور ذرا امتی کے ثواب میں کمی نہیں کہ وہ کچھ کٹوتی جاتی ہے، نہیں، ثواب اللہ پاک بس دیتا ہے. اور اس کے یہاں کوئی نہیں کہ بخل یا اس طرح کا تو ہے تصور ہی نہیں ہے. الحمدللہ یوں گریڈز تو آخرت کے ہیں مین، تو ہمارے یہ دنیاوی گریڈ
اتنے اتنے سے ہیں. بس آخرت کے گریڈز کی ہمیں اللہ کرے کہ وہ فکر لگ جائے کہ آخرت میں گریڈ کیسے بڑھیں. جنت میں بھی درجے ہیں نا, تو وہاں بڑھیں گریڈز ہمارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزے کے دوران ہونٹ بہت زیادہ پھٹتے ہیں اور بعض اوقات خون بھی ابھر آتا ہے, اور وہ زبان پر لگ گیا تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ صرف زبان پر خون لگنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تھوک دے, منہ صاف کر لے. نالج از پاور. علم بڑی طاقت ہے. ایک زمانہ تھا کہ علم تک, جدید علوم تک رسائی صرف امیر لوگوں کی تھی, لیکن آج تو ایسا لگتا ہے علم کا سیلاب آیا ہوا ہے, معلومات ہی معلومات ہے ہر طرف. ایک تو ہوتا ہے کہ باقاعدہ انسان کسی ادارے میں داخلہ لیتا ہے اور کلاسز پڑھ کے کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ انسان سنتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, سمجھتا رہتا ہے, تجربے سے اس کو علم حاصل ہوتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے انسان کی شخصیت مکمل ہوتی ہے اور اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے. پڑھا لکھا آدمی معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور کیا صرف علم حاصل کرنا ہی کافی ہے, یا اس کے ساتھ بھی کوئی چیز ہونی چاہیے جو کہ علم کے ساتھ مل کر انسان کی شخصیت کو واقعی مکمل کرے؟ اور ایک آدمی جس کے پاس علم ہو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے, اس حوالے سے ارشاد فرمائے. علم حاصل کرنے کے ذرائع تو بڑھ گئے, لیکن حافظے بڑے کمزور ہو گئے. اس سے پہلے جو صاحبان علم رکھتے تھے, اب یہ کہ علم دنیا علم دین, یہ مطلب ہے کہ دونوں اپنی جگہ پر رہنے کے ہیں. تو اب علم دنیا میں تو واقعی بہت ترقی ہو گئی ہے, اور لوگوں کی معلومات میں بہت یعنی کہ بڑھوتری ہے, پروگریس ہے. اور علم دین, اب علم دین حاصل کرنا بھی بہت مشکل نہیں ہے. نیٹ کے اندر پوری پوری لائبریری آ جاتی ہے, یہ موبائل فون کے اندر آ جاتی ہے پوری لائبریری, سمجھے. لیکن یہ کہ ایک تو علم دین حاصل کرنے کا ذوق کم ہو گیا, دوسرا حافظہ کمزور ہو گیا کہ یاد نہیں رہتا. پہلے یاد رہتا تھا. پہلے کے بزرگان دین میں ایسے بھی گزرے کہ وہ جب کہیں گزرتے تھے, لوگ کچھ بات چیت کرتے ہوتے, اس طرح کی فضولیات کرتے, تو ہاں کان بند کرتے کہ ان کی باتیں کہیں میرے کان میں چلی گئیں تو یہ مجھے یاد رہ جائیں گی, دماغ میں آ جائیں گی. ان کے لیے میرے پاس گنجائش نہیں ہے, اچھی اچھی باتوں کے لیے ہی گنجائش ہے. اور چلتے پھرتے وہ کچھ نہ کچھ مطلب علم حاصل کرتے رہتے, تکرار کرتے اس کی, اور جو پڑھتے ان کو یاد ہو جاتا, جو سنتے ان کو یاد ہو جاتا. اتنی بڑی بڑی کتابیں, دینی کتابیں آج جو ہمارے پاس ہیں یہ صدیوں پرانی ہیں. اب نئی نئی کتابیں اتنی ضخیم کم ملیں گی پہلے کے مقابلے میں. وہ اس وقت علم بہت زیادہ تھا جبکہ وسائل بہت ہی محدود تھے. اب وسائل بہت بڑھ گئے لیکن علم کم ہو گیا. تو بہرحال ہے کہ جس کو علم ہو وہ دوسرے کو, جس کے پاس علم کم ہے, اپنے سے گھٹیا یا حقیر نہ جانے, تکبر نہ کرے, کہ تکبر علم کو کھا جاتا ہے. اور اگر دینی علم ہے تو اس میں بخل نہ کرے, جو اس کا اہل ملے اس کو بتاتا رہے, اور نا اہل سے ایوائڈ کرے. نا اہل کو تو بتانا ایسا علم کی بات جیسے وہ خنزیر کے گلے میں ہار ڈالنا, یہ حدیث میں مثال دی گئی. تو اہل کو بتائے, نا اہل کو نہ بتائے. اب یہ بھی, اب اس پر بھی عمل بہت مشکل ہو گیا ہے کہ جیسا اب وہ مدنی چینل پر ہم علم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اہل نا اہل سب سن رہے ہوتے ہیں. اہل اس سے وہ اچھا فیل کرتا ہے اور اچھی ترکیب بنتی ہے. نا اہل ہے وہ اس میں مطلب تنقید کے پہلو ڈھونڈتا ہے, سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے. یہ ہر ایک اپنا اپنا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ لیکن ہم لوگ بھی ہیوی باتیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم عوام میں بات نہ کریں, اس لیے کہ ہر ایک سن رہا ہوتا ہے, ہر طرح کا آدمی. تو اس لیے وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہیوی باتیں نہ کی جائیں, وہ باتیں کی جائیں جو سب کی سمجھ میں آ جائیں. لیکن کبھی کبھار انسان ہے وہ ہو جاتا ہے, بھول بھی ہو جاتی ہے, بے توجہی بھی ہوتی ہے, ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے اگلا ہو سکتا ہے کہ کنفیوز ہو, کچھ لوگ کنفیوز ہو. تو کنفیوز ہو کر سوشل میڈیا کا سہارا نہ لیا جائے, کسی اچھے عاشق رسول عالم دین سے رجوع کیا جائے کہ بھئی ہم نے یہ سنا,
یہ کیا ہے. تو وہ جیسے فرمائیں. اور بعض اوقات ہے کہ آپ جو سنتے ہیں نا وہ کچھ، پھر دماغ میں ٹیپ کچھ ہوتا ہے، پھر یہ کہ جب اس کو آن کرتے ہیں تو نکلتا کچھ ہے. یہ اس کا بہت تجربہ ہے مجھے. یہ سوالات آتے ہیں، سوالات میں فرق ہوتا ہے کہ آپ نے یوں کہا تھا، بعض اوقات میں کہتا ہوں یار میں نے یہ نہیں یہ کہا تھا. تو اتنی دیر میں بھول جاتے ہیں، اصل حافظہ بڑا کمزور. اللہ ہم کو علم دین سے مالا مال کرے کہ یہ جتنا بھی ہو اچھا ہی اچھا ہے، خیر ہی خیر ہے. العلم النور، علم نور ہے، علم دین جو ہے یہ روشنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ذرائع تو واقعی بہت زیادہ، بہت ساری چیزوں کو ہو گئے ہیں، لیکن اس حوالے سے یہ ارشاد فرمائیں کہ علم کی جو بنیادیں ہوتی ہیں کیا وہ کسی استاد کے بغیر مضبوط ہو سکتی ہیں؟ یعنی جب تک اس کی بنیاد کسی اچھے استاد، ماہر استاد، تجربے کار استاد کے پاس بنی نہیں ہے، اگر وہ اسی طرح مختلف ذرائع جو آج کل ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے یا مختلف سافٹ ویئر کے ذریعے چیزیں تلاش کر لی جاتی ہیں، تو اگر وہ اس کے ذریعے سے علم حاصل کرے گا تو پھر نتیجہ کیا درست نکلے گا؟ ہاں ظاہر ہے کہ مطلب وہ کہ اگر نیٹ کو استاد بنائے گا تو وہ ناک آؤٹ کر سکتا ہے. اس لیے نیٹ کو استاد نہ بنائے بلکہ کسی اچھے باعمل متقی استاد کو استاد بنائے، اپنا ٹیچر بنائے، اس سے سیکھے تو یعنی کہ سالڈ علم آ سکتا ہے. ورنہ نیٹ کے ذریعے اچھی باتیں بھی ملتی ہے لیکن وہ اگڑم بگڑم سب ہوتا ہے نیٹ میں. جب نیٹ کے ذریعے اگر کوئی ایسے پوسٹ، ایسی تحریر یا ایسا مضمون انہیں مل جاتا ہے جو بھی علم کی تلاش میں ہے، متلاشی ہے، تو جس شخصیت کا آپ ابھی بیان کر رہے ہیں کہ ایسا استاد ہو، تو ایسی کسی شخصیت کو وہ اپنی وہ جو معلومات جو اس کو ملی ہے وہ ان کو فارورڈ کر دیں کہ یہ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ اس میں کوئی ایسی کمزوری تو نہیں ہے، تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. ضرورتاً اگر وہ نیٹ سے کوئی ملی گئی یہ چیز تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے کسی اچھے استاد سے جو علم دین رکھتا ہو اس سے مطلب ہے کہ اس کو اوکے کروا لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.